کہ خود کو کردار سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، وہ کہانی کو مکمل نہیں ہونے دیتا، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ تو آج کی پوری رات آئیے عالم ذات میں درویش بننے کا یہ عمل جاری رہے، اور اس کے لیے ہماری نئی نسل کی غزل کو معتبر آوازوں کی بہت تلاش ہے، اور ان میں سے ایک بے حد خوشگوار اور ایسی آواز جس سے ہم غزل کے مستقبل کے سلسلے میں بہت سی امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں اور کر لی ہیں ہم نے، اس کا نام ہے غالب و میر کی دلی کی گلیوں میں اشعار کے موتی تلاش کر کے ایک غزل کے دھاگے میں پیرو کر آپ تک پہنچانے کا ہنر جاننے والا اقبال اشر جو دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ میں پہلے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جدہ کے سامعین کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، میں بھی ایک بار اس مشاعرے میں شریک ہو چکا ہوں، میں نے بھی بہت تعریف کی ہے، آپ اس میری خوشگمانی کو برقرار رکھیے گا اور استقبال فرمائیے جناب اقبال اشر کا اس انداز سے کہ انہیں قطعی یہ احساس نہ ہونے پائے کہ غزل کے دور میں وہ پہلے شاعر ہیں، بلکہ یوں لگے جیسے کہ مشاعرہ اپنے پورے شباب پر ہے اور جناب اقبال اشر اپنی غزل سے نوازنے تشریف لا رہے ہیں۔ تشریف۔ السلام علیکم۔ غزل کا مطلع عرض ہے، غزل کا پس منظر ہجرت ہے، ملاحظہ فرمائیں مطلع۔ کچھ نہیں بدلا دیوانے تھے دیوانے ہی رہے، کچھ نہیں بدلا دیوانے تھے دیوانے ہی رہے، ہم نئے شہروں میں رہ کر بھی پرانے ہی رہے، کچھ نہیں بدلا دیوانے تھے دیوانے ہی رہے، ہم نئے شہروں میں رہ کر بھی پرانے ہی رہے۔ شعر عرض ہے، دل کی بستی میں ہزاروں انقلاب آئے مگر دل کی بستی میں ہزاروں انقلاب آئے مگر درد کے موسم سہانے تھے سہانے ہی رہے۔ نوازش، دل کی بستی میں ہزاروں انقلاب آئے مگر درد کے موسم سہانے تھے سہانے ہی رہے۔ ایک شعر خصوصاً نوجوان ساتھیوں کی نظر ہے، اور دیکھیے مشاعرے میں کبھی کوئی بوڑھا نہیں آتا، میں کہنے ہی والا تھا کہ بزرگ بھی شرکت فرمائیں۔
جنہیں اپنی بزرگی کا احساس ہو جاتا ہے وہ اپنے گھروں کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. مشاعرے میں تو صرف جوان دل کے لوگ آتے ہیں. کچھ نہیں بدلا دیوانے تھے دیوانے ہی رہے. شعر ملاحظہ فرمائیں. ارشاد علی نہیں صاحب شعر کی طرف. ہم نے اپنی سی بہت کی وہ نہیں پگھلا کبھی. ہم نے اپنی سی بہت کی وہ نہیں پگھلا کبھی. اس کے ہونٹوں پر بہانے تھے بہانے رہے. سبحان اللہ. اور محترم سامعین اب میں وہ شعر سنا رہا ہوں جو مجھے بہت عزیز ہے اور ان لوگوں کی نظر ہے جو اپنے وطن سے دور چلے جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. اے پرندو ہجرتیں کرنے سے کیا حاصل ہوا. اے پرندو ہجرتیں کرنے سے کیا حاصل ہوا. چونچ میں تھے چار دانے چار دانے ہی رہے. زندہ باد زندہ باد. نوازش. اے پرندو ہجرتیں کرنے سے کیا حاصل ہوا. چونچ میں تھے چار دانے ہی رہے. آخری شعر عرض ہے. ملاحظہ فرمائیں. شاید ہجرت کا سبب گاؤں کی معصوم ندیوں نے بہت روکا مگر گاؤں کی معصوم ندیوں نے بہت روکا مگر شہر کے بادل سیانے تھے سیانے ہی. ارے 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 دیکھیے حضرات جناب اقبال اشر اپنے اشعار سے نواز رہے تھے. غزل کیا جادو دکھاتی ہے. ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ ہم نے اپنی سی بہت کی وہ نہیں بدلا مگر کیا اس کے ہونٹوں پر بہانے تھے بہانے ہی رہے. تو میں مجمع کی طرف دیکھ رہا تھا. بزرگ اپنے ماضی کی خوشگوار یادوں میں کھو گئے تھے. جوانوں کا ذہن نہ جانے کہاں بھٹکنے لگا تھا اور بہت سے بچے بالغ ہونے کی جد و جہد میں مصروف ہو گئے تھے. لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے شعر پڑھا کہ اے پرندوں ہجرتیں کرنے سے کیا حاصل ہوا. چونچ میں تھے چار دانے ہی رہے. تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ شاعر اگر ایک طرف اپنے دل میں اتنے خوبصورت رومانی جذبات رکھ سکتا ہے تو دوسری طرف عالمی انسانیت کے اجتماعی مسائل کو بھی کتنی خوبصورتی سے اپنے غزل کے ذریعے آپ تک پہنچا سکتا ہے. میں
اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی تعریف کرنا، آپ یقین مانیے کہ میں خوشامد نہیں کرتا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے آپ نے یہ غزل سنی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اقبال اشر کچھ اور کلام سے نوازیں۔ کہ اگر اجازت ہو تو ایک نظم میں سنانا چاہتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے اردو۔ صبح ملاحظہ فرمائیں، کوئی تمہید نہیں، آپ ظاہر ہے محبان اردو ہیں۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ آخری بند جس کے لیے نظم کہی، میرے ملک میں عجیب کیفیت ہے، ابھی پارلیمنٹ میں حملہ ہوا، اسی سال تو ہندی کے ایک اخبار نے اگلے دن کی خبر تھی کہ حملہ آور اردو بول رہے تھے، مجھے تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا اور ان کے ذہنی دیوالیہ پن پر ترس بھی آیا، کیونکہ اردو بین الاقوامی زبان ہے، شاید وہ یہ نہیں جانتے۔ تو ملاحظہ فرمائیں آخری بند نظم کا جس کے لیے نظم کہی گئی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ،
میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، غالب کی سہیلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔